بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضروری نہیں ہے، میرے کریئر ضروری ہے، میرے کو اچھا مارکس لے کے آنا ہے، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ پھر ایک دو آیت ایسی میں پڑھا، پھر بعد میں دیٹ چینجڈ مائی لائف۔ پھر بعد میں گھر میں اوپنلی ڈسکس کرنے لگا اسلام کے بارے میں۔ وہ لاسٹ ایک آیت یہ تھی وچ ریئلی ہیلپ می اے لاٹ ٹو چینج، مطلب بہت مجھے مدد کیا ہے چینج کرنے کے لیے میرے لائف۔ وہ تھا کہ when the death approaches them, they will my angels will ask them what state you were in, and they will reply, we were weak and oppressed in this world. And angels will reply, was Allah's land was not vast enough for you to emigrate and follow Islam. مطلب جب ان کی موت آئے گی میرے ملائکہ ان کو پوچھیں گے کہ تم کس حالت میں تھے، اور یہ لوگ رپلائی کریں گے کہ ہم بہت ویک تھے، ہم بہت مجبور تھے۔ میرے ملائکہ ان کو رپلائی کریں گے کیا اللہ کی دھرتی اتنی وشال نہیں تھی تاکہ تم ہجرت کر کے تم اسلام فالو کرو؟ تب یہ میں سوچا یہ اللہ تعالیٰ مجھے بول رہا ہے، میں بار بار اپنے آپ کو، میں فجر نہیں پڑھ رہا ہوں، عصر نہیں پڑھ رہا ہوں، میری ماں ہے، میں ویک ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں کما نہیں رہا ہوں، اب میں پورا کا پورا اسلام فالو نہیں کرتا ہوں۔ یہ سب میرے دل میں آتا تھا۔ جب یہ آیت پڑھا تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ از آنسرنگ ٹو مائی کوشچن ان مائی ہارٹ۔ تو تب میں سوچا اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں اوپنلی ڈکلیئر کروں گا گھر میں۔ اب گھر میں اوپنلی بولنے لگا اسلام سچ ہے اور تم لوگ جو کر رہے ہو صحیح ہے، تم لوگ جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، اور میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور یہ مورتی پوجا سب ہندوازم میں نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، میرے ماں باپ نے سوچا کہ یہ اتنا سیریس نہیں ہے، وہ ایسے ہی بول رہا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے میرے ڈپلوما جو ختم ہوتے رہی، میں نے اپنے پرنسپل سے بھی پوچھا کہ لیگل پروسیجر کیا ہے اسلام قبول کرنے کی۔ پھر انہوں نے بتایا لیگل پروسیجر جو بھی ہے، اس کے بعد مجھے کام ملے گا نہیں ملے گا۔ پھر اتنا ہوا میرے گھر میں، جب میں پورا بول رہا تھا میرے ماں باپ بھی یہ مانتے تھے میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں، لیکن وہ بولتے تھے کہ ہم اسلام فالو اس لیے نہیں کر سکتے، ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی، ہم کو یہ بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ بولتا ہے کہ اے نبی، یہ لوگ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے فیملی جیسے بولتی ہے، جب میں پورا ان کو اسلام کا میسج دیا، وہ لوگ بھی بول رہے تم جو بول رہے ہو سچ ہے، لیکن ہم فالو اسی لیے نہیں کر سکتے کیونکہ سوسائٹی ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تب یہ آیت از ٹاکنگ اباؤٹ دا سیم بہیویئر آف دیم۔ تو کافی سارا ایسا سب اندر میرے دل میں بہت پرابلم آ رہا تھا، اندر ہی اندر ایک اسٹرگل تھا، ایک کیا کروں میں اسلام قبول کروں یا کیا کروں۔ لیکن من ہی من میرے دل یہ بول رہا تھا کہ اسلام سچ ہے، اور میں ماننے کے لیے ریڈی نہیں تھا کیونکہ ماں باپ اور یہ سب وغیرہ۔ جب یہ آیت پڑھا what state you are in when we will be asked when I am in my death bed and I will say I am weak and oppressed، تو یہ آیت جو ہے یہ مجھے بہت لگا۔ اس کے بعد میں ڈیلی دعا کرنے لگا اللہ سے کہ مجھے ایک اپرچونٹی مل جائے جس سے میں گھر چھوڑ دوں اور اسلام کمپلیٹلی فالو کروں۔ اور ڈیلی گھر میں جھگڑا ہوتا تھا، اور ایک بات پر بہت سیریس جھگڑا ہوا ماں سے، اور ماں بولی گھر چھوڑ کے تم چلے جاؤ، تم آج کل ہماری بات نہیں مانتے ہو۔ اور میں سوچا بھائی یہی ایک اپرچونٹی ہے، میں گھر چھوڑوں گا اور اسلام پر فالو کروں گا۔ اب میں گھر چھوڑنے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا، میری بہن بھی بولی میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ میں جب گھر میں سب لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا اسلام کیا ہے، تو میری بہن سمجھی، وہ بولی کہ مجھے یقین ہے تم جو بول رہے اس پر، اور یہ رائٹ ہے، تو اسی لیے میں بھی اسلام میں آنا چاہتی ہوں۔ پھر بعد میں وہ اسلام قبول کری، تو پھر وہ بھی میرے ساتھ آگے، ہم لوگوں نے گھر چھوڑا۔ الحمدللہ اباؤٹ 9 years now رہیں گے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل ہی جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟
وہ کہیں گے کہ ہم میں سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے.